بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں سیاسی تفریق، سیاسی پولرائزیشن اپنے عروج پر ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ وقتوں میں اس میں بڑا ایک واضح طور پہ اضافہ دیکھنے میں آیا کہ جہاں پر ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کی رائے ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو مخالف رائے ہے وہ، یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس تو رائٹ ہو کہ اپنی ایک پولیٹیکل اوپینین رکھے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ رائٹ کسی اور کو دینے کو تیار نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے مخالف کی کوئی سیاسی رائے ہے تو وہ تو ظاہر ہے یا کمپرومائزڈ ہے یا بکا ہوا ہے یا کسی ایجنڈے پر ہے. یعنی میرے پاس تو یہ حق ہے کہ میں ایک سیاسی رائے رکھوں، لیکن میں یہی ہے کہ اپنے مخالف کو دینے کو تیار نہیں ہوں. اگر اس کی وہ رائے جو میری رائے سے مختلف ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ہے، یا بکا ہوا ہے یا پیسے لیتا ہے یا کچھ ہے. اور یہ چیز اپنی انتہا کو اس وقت پہنچ جاتی ہے کہ جب میں اپنے سیاسی مخالف کو غدار یا گستاخ جیسے القابات سے تعبیر کرنے لگوں. یہ کارڈ پاکستان میں کوئی نیا نہیں ہے، بدقسمتی سے حالیہ تاریخ میں بھی استعمال ہوا. آج جو اپوزیشن، آج جو گورنمنٹ ہے ان کے خلاف بھی استعمال ہوا اور ٹکا کے استعمال ہوا، کیونکہ اس وقت جو ان کے خلاف تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کارڈ بڑا چل جاتا ہے، تو یہ کارڈ استعمال کرو گے تو سیاسیوں کو نقصان ہو جائے گا. یہ بڑا کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں ہم کہ اس سے آپ ہو سکتا ہے اپنے سیاسی مخالف کو تو وقتی طور پہ زیر کر لیں، لیکن آپ معاشرے میں ایک ایسی ریت ڈال رہے ہیں جہاں اگر ہر بندے نے اپنے جیب میں غداری اور گستاخی کارڈ رکھ لیا اور دوسروں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا تو ہوگا کیا. اور اگر آپ اوپر کے لیول پہ کام کریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ نیچے کے لیول پہ کام نہیں ہوگا. پھر یہ کام ہوگا اور اس میں کسی کو کچھ نہیں پتہ لگے گا کہ کب کون زد میں آ جائے گا. جس طرح میں نے کہا جو آج کی حکومت ہے کل تک وہ بھی اس کے زد میں تھی، اور ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ان کے خلاف نون لیگ پر آپ تنقید کریں، لیکن اس حد تک تو نہ چلے جائیں کہ آپ جو ہے وہ ایک فارمر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، وہ آپ اس کو جو ہے وہ کبھی غدار کہہ دیں، کبھی گستاخ کہہ دیں، کبھی کچھ کہہ دیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہی لوگ حکومت میں ہیں، آج وہ اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ یہی سب کچھ کر رہے ہیں. سرکاری ٹیلی ویژن پہ وہ پریس کانفرنس نشر ہو رہی ہے، سینئر رہنما جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات جو کہ گورنمنٹ کی آفیشیل ماؤتھ پیس ہوتی ہیں وہ ایسے ٹویٹس کو جو ہے وہ انکریج کر رہی ہیں اپنے سیاسی مخالف کو زیر کرنے کے لیے. بہت ہی افسوسناک بھی ہے، حیرت انگیز بھی. مجھے حیرت بھی اس بات پہ کہ یہ کیوں ہم کوئی اس میں سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے. قطع نظر اس بات، یعنی اس میں اس بات کو آپ مطلب اگنور نہیں کر سکتے، اور ہم یہ مسلسل کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کے حوالوں کا بھی بڑا بے رحمانہ استعمال نہیں کر لینا چاہیے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب بڑی آسانی سے اپنے سیاسی مخالف کو جی یہ تو یزید کی یاد دلا دی، یا کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے تعبیر کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ امام علی مقام ورسس یزید ہے معاملہ، کہ جی ایک یزید وقت، اور یہ اس طرح یہ ہم اتنے آرام سے استعمال کر لیتے ہیں حوالے. یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور سیاسی حوالے سے کیا ہو رہا ہے. کیا عمران خان صاحب کی پنجاب کی حکومت کو اور اوور آل عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہے پنجاب میں؟ اوور آل سیاسی معاملات ان کے لیے بہتر ہو رہے ہیں یا بدتر ہو رہے ہیں؟ اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے، اور معزز مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فارمر گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور تشریف رکھتے ہیں اس وقت. ان سے میں نے پوچھنا بھی ہے کہ لاہور میں کیا چل رہا ہے، معاملات کیا چل رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار بھی اس وقت ظاہر لاہور میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ کا چارج سنبھال لیا ہے پیپلز پارٹی کے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اگر میں اس سے آغاز کر سکوں کوئکلی، چونکہ عمران اسماعیل صاحب آپ بھی لاہور بیٹھے ہیں، حبیب اکرم صاحب کا بھی ٹھکانہ لاہور ہی ہے، تو عمران صاحب آپ یعنی اپنی انفارمیشن، اور حبیب صاحب آپ نے تجزیہ دے دیں. پنجاب گورنمنٹ ظاہر ہے اس وقت سب سے جو مضبوط بنیاد ہے عمران خان صاحب کی، پنجاب گورنمنٹ ہے. 50% سے زیادہ پاکستان ان کے پاس ہے، اور وہ اس خدشے کا اعلان اظہار کر چکے ہیں کہ پنجاب حکومت گرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. تو پہلے تو عمران اسماعیل صاحب آپ بتائیں، آپ بیٹھے بھی لاہور میں، یہ آپ کو یہ سازش کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں پنجاب گورنمنٹ گرنے کی؟ دیکھیں وسیم، میں لاہور تو میں اپنے ذاتی کام سے آیا تھا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ کوششیں بہت تیز ہیں ہمارے ایم پی ایز کو خریدنے کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا اور ابھی یہ بھگت کے بیٹھے ہیں وہ الیکشن کو، مزید خرید کے کس طرح سے وہ یا تو ریزائن کرانے کے موڈ میں ہیں یا ان کو غائب کرنے کے موڈ میں ہیں، جو بھی ہے. لیکن اس وقت بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، اس وقت ان کو آفریں ہو رہی ہیں. کسی کو دبایا جا رہا ہے، کسی کو پریشر دیا جا رہا ہے، کسی کو ڈرایا جا رہا ہے، اور کسی کو لالچ دی جا رہی ہے. تو پنجاب میں یہ کام جاری ہے. عطا تارڑ بھی اس بات کا اعلان وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ وہ 1 یا 2 سیٹ کے اوپر گورنمنٹ ٹکی ہوئی، حالانکہ ان کی اپنی سی گورنمنٹ جو ہے وہ 2 سیٹ پہ ٹکی ہوئی ہے. ان کو خیال نہیں رہتا اس کا، بھول جاتے ہیں وہ بار بار کہ وہ خود مانگے تانگے کی سیٹوں پر بیٹھے حکومت کر رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ادھر ان پنجاب اور ان سینٹر
KPK اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر آئی ہے جو عوام کے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ. عمران صاحب آپ بتائیے گا جو آپ نے کہا نا پتہ نہیں کس طرح جاتی ہے, تو یعنی جانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے نا, ایک تو یہی کہ آپ کے ہی کچھ لوگ ریزائن کرنے, ظاہر ہے منحرف والا تو چیپٹر کلوز ہو گیا عدالتی فیصلوں کے بعد کہ کوئی سائڈ تبدیل کر لیں, تو ریزائن کریں اور پھر وہ الیکشن ہو اور الیکشن میں آپ کا مخالف جیت جائے اور وہ پھر آپ کے گیم میں یعنی نمبر گیم آپ کے خلاف ہو جائے. ایک اور صورت, چونکہ آپ سابق گورنر بھی رہیں تو آپ اس پہ بھی رائے دیجیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ گورنر کہے, اور پتہ نہیں آپ تو ایسے گورنر رہے سندھ کے کہ جب سے آپ گئے یہاں سندھ میں کوئی اور آیا ہی نہیں, پتہ نہیں آپ وہاں کچھ پڑھ پھونک کے گئے ہیں کیا, آپ گئے اس کا کوئی آیا نہیں. تو یہ بتائیں کیا یہ بھی عملی صورت ہے کہ گورنر صاحب چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس سے کہیں کہ صاحب آپ اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیے, اور اگر اس پرٹیکولر ڈے آپ کے ممبران آپ کے حق میں نمبرز نہ دیں تو گورنمنٹ آگے پیچھے ہو جائے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے آئینی طور پہ؟ دیکھیں پاسبلٹیز تو وسیم, پاسبلٹیز تو بے انتہا ہیں, بے انتہا پاسبلٹیز ہیں. اگر آپ بےمانی کرنا چاہیں, دھاندلی کرنا چاہیں تو اس کے 1100 طریقے ہوں گے, آپ کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ راستہ. نہیں جو یہ والا طریقہ ہے یہ آپ بتائیں, یہ آپ کے خیال میں آئینی ہوگا یا ایک تو ہوتا ہے نا کہ غیر آئینی کام بدماشی, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ اگر یہ طریقہ آزمایا جاتا ہے ایز اے فارمر گورنر آپ سے پوچھ رہا ہوں, تو وہ آئین میں اس کی گنجائش تو ہے نا یا نہیں ہے؟ نہیں, آئین میں تو گنجائش ہے, لیکن آئین میں کسی کو خرید کے گھر بٹھانے کی گنجائش تھوڑی ہے وسیم. کیا ہارس ٹریڈنگ آئین میں اجازت دیتی ہے؟ بے وقوف والی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ جی آئینی طریقے سے انہوں نے ہمارے 24 بندے خرید لیے نیشنل اسمبلی کے, آئینی طریقے سے خرید لیے انہوں نے. وہ سینٹ کے الیکشن میں ہمارے بندوں کو خریدتے رہے, یوسف رضا گیلانی کے بیٹے, ان کی ویڈیو بنی, وہ بھی آئینی طریقے سے کرتے رہے. تو اگر یہ پاکستان کا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کیا کہ آپ کسی کو پیسے دے کے خرید لیں؟ ابھی لوگوں کے ضمیر جاگنا شروع ہو جاتے ہیں, اچانک ایک دم سے پتہ لگتا ہے جی 20-25 لوگوں کے ضمیر جاگ گئے. عمران صاحب جب سنجرانی صاحب والا الیکشن تھا وہاں پہ بھی لوگوں کے ضمیر جاگ اور اپوزیشن کی تعداد تھی 64 لیکن اپوزیشن کو ووٹ پڑے 50, تو 14 ووٹ جو اپوزیشن کے تھے وہ آپ کو پڑ گئے. تب بھی کیا یہی ہوا تھا؟ تب تو آپ کے لوگوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے لوگوں کے ضمیر جاگے, اچھی بات ہے, انہوں نے ہمیں ووٹ دیے. تب بھی اپنی شناخت بتایا بغیر آپ کو ووٹ نہیں ہمیں دیا, یعنی انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کے فیور میں نہیں دیے, میرا مطلب ہے انہوں نے ووٹ نہیں ہمیں دیا تھا, وہ وہاں پہ آئے نہیں تھے اسمبلی کے اندر. وہ کس لیے نہیں آئے تھے وہ سب جانتے ہیں. وہ ان کے آپس میں اتنے لفڑے جھگڑے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے سارے کام کرتے رہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, تو یہ ممکن ہے نا کہ کوئی آپ کی فیور میں بھی اس لیے ووٹ نہ دے کہ آپس کے جھگڑے ہوں. یہ کیسے ضروری ہے کہ وہ بکائی ہے؟ دیکھیں ایک آدھ کوئی ایسا نکل جائے کہ جو اتنا اس حد تک ناراض ہو کے ووٹ نہ دے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو اچانک سے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں اور ضمیر جو جاگنے شروع ہوتے ہیں, اچانک راتوں رات سندھ ہاؤس میں منڈی لگتی ہے, وہاں پہ جو جاتا ہے اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے, یا جس کا ضمیر جاگتا ہے وہ سندھ ہاؤس چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اچانک سے کروڑ پتی بھی ہو جاتا ہے, ارب پتی ہو جاتا ہے. تو یہ تو آپ فیڈرل میں جو آپ کی گورنمنٹ گری اس میں تو سندھ ہاؤس نے ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا, وہ نوبت ہی نہیں آئی. آپ کے اتحادی چھوڑ کے چلے گئے, ووٹ نہیں ڈالا, لیکن اب اتحادی تو آگے ہوتے رہتے ہیں نا حکومتوں میں. ایم پہلے بھی 10 مرتبہ سائڈ سوئچ کر چکی ہے. اتحادی کی میں بات نہیں کر رہا, حکومت تو اتحادیوں کے جانے کی ویسے گری نا, سندھ ہاؤس والے نے تو ووٹ نہیں ڈالا کسی نے. میں تو نیگوسیشن میں تھا نا اتحادیوں کے ساتھ, تو میں دیکھ رہا تھا ان کے جانے کی وجوہات بھی. یہ جو ہمارے 20-24 گئے تھے, یہ ان کے نہ جانے سے ووٹ انہوں نے نہیں ڈالا, لیکن ان کے جانے سے اتحادی بھی ہل گئے تھے کہ جی یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا کسی اور طرف چل پڑی ہے, کوئی اشارے ہو رہے ہیں, کوئی کیا ہو رہا ہے, کوئی فون آ رہا ہے, کوئی فلانا ہو رہا ہے. ان کو اسی کی فکر لگی رہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ وہاں تک چلے گا, وہ سب کو پتا کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ابھی وکیل صاحب آپ ذرا اپنا پھر کوٹی صاحب سے پوچھنے کے بعد کہ آپ اپنا تجزیہ دیجیے اور خبر دیجیے کہ کیا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ گرانے کی کوئی سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے اور وہ ایفرٹ کامیاب ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کے پیچھے کبھی آپ نے ایک مفروضہ قائم کیا کہ عمران خان صاحب کی بنیاد جو ہے پنجاب حکومت ہے. اگر عمران خان کی پالیٹکس کا آپ پچھلے کچھ عرصے سے بالخصوص اپریل سے آنورڈ اگر آپ انالیسس کریں تو وسیم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاست کی بنیاد اب حکومت نہیں رہی, بلکہ ان کی سیاست کی بنیاد ان کا اپوزیشن میں اختیار کردہ رویہ ہے. تو لہٰذا اسمبلیوں میں ان کی جو پوزیشن اس سے بات کر رہے ہیں, باقی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, صحیح, ٹھیک. جی تو پنجاب میں ان کی حکومت رہے یا نہ رہے اس میں کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا نہیں ان کی پالیٹکس میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت نہ رہے تو ان کی پالیٹکس زیادہ چمک اور خطرناک ہو جائیں گے, زیادہ پذیرائی مل سکتی ہے. جی وہ کچھ اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ PMLN نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے حکومت حاصل کر کے دیکھ بھی لی
اور اس کے لیے جو کچھ پاپڑ بیلے وہ بھی دیکھے, اور ہر قسم کی سپورٹ انہیں مطلب حاصل تھی, یعنی زمین سے آسمان تک انہوں نے سب کچھ ایک کر دیا تھا اور یا خود ایک ہو گیا تھا, اور اس سپورٹ کے باوجود بھی وہ اپنی حکومت نہیں بچا سکے. تو اب کیا کہ اب صورتحال میں ایسی کون سی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ اپنی حکومت دوبارہ یعنی اس دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا دیں گے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو ان لوگوں کا انجام بھی دیکھ لیا ان سب لوگوں نے کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے پی ایم ایل این کی طرف گئے تھے, انہوں نے اپنی وفاداریاں پی ایم ایل این کی آغوش میں تحفے کے طور پہ ڈال دی تھی یا کسی اور کنسیڈریشن کی وجہ سے ڈال دی تھی, ٹکٹ کی وجہ سے, تو ان کا انجام کیا ہوا. تو لہٰذا ایسے سیاسی ماحول میں آپ اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مزید ٹوٹیں گے اور مزید ٹوٹ کے یا تو وہ استعفے دے دیں گے یا وہ پی ایم ایل این سے جا ملیں گے, تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. ہاں, اس میں صرف ایک جو ویریبل ہے وہ ہے پی ایم ایل کیو کا, کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں, جو بالخصوص الیکشن کمیشن کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کی جو سیاسی جماعتوں کی تفہیم ہے, اس کے اوپر میرے بہت ہی سیریس اعتراضات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ نہ صرف سیاست سے نا آگاہ ہے بلکہ سیاسی جماعتوں کی تفہیم بھی اس کی درست نہیں ہے. سیاسی جماعتوں سے متعلق جو قوانین ہے اس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے, اور نمائندگی کے بارے میں ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتا. تو لہٰذا ایسے الیکشن کمیشن سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ صادر کر دے جس کے سیاسی نتائج ہوں, تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یعنی اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے, ذرا سمجھائے گا کہ الیکشن کمیشن ایگزیکٹلی کیا کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب پنجاب کی گورنمنٹ نہ رہے. الیکشن کمیشن یہ کر دے کہ چودھری شجاعت حسین جنہیں ایک وہ والا چیپٹر کے ذریعے چودھری پر وہ انہیں ہٹا دیا جائے, اور پھر پی ایم ایل کیو کے لوگوں کو یہ اس بات پہ پابند کر دیا جائے کہ نہیں جناب, جیسے چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں آپ ویسے آپ کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ چودھری شجاعت ہیں, ان کا حکم ماننے کے پابند ہیں, آپ ان کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں, اس لیے آپ مطلب نااہل ہوتے ہیں ان کی بات. اچھا وہ ٹھیک ہے, تو یہ ایک راستہ ہے. اور وہ جو اچھا آپ کے خیال میں یہ واحد راستہ ہے اگر پنجاب گورنمنٹ اگر گرنی ہے تو اسی راستے سے گرنی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر وہ گرنی ہے اگر وہ گرنی. اور وہ جو گورنر والی بات کی میں نے اس کا آپ ذرا بتائیں گے کہ وہ پاسبل کتنا ہے آئینی ٹیکنیکلی کہ جی گورنر صاحب کہیں چیف ایگزیکٹو کو کیا ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھائیں, اور وہ اس کی کیا تھی پاسبلٹی؟ دیکھیے گورنر صاحب اس سے پہلے تو کچھ ایسی صورت نظر آئے نا. گورنر صاحب کو پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایسی صورت ہے کہ کوئی ایسی عدم اعتماد کی صورت ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی ہے, کوئی الگ گروپ چلا گیا ہے, تو تب آپ مانگیں, تب اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جناب ہاں آپ ذرا مجھے اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ از خود ہی جناب گورنر صاحب کو ون فائن مارننگ خیال آ گیا اور انہوں نے کہا کہ چلو ذرا دیکھتے ہیں. نہیں ابھی اگر ان کو خیال آ گیا اپنے پولیٹیکل انکلینیشن کی وجہ سے ہی, تو پھر اس کو چیلنج کیا جا سکے گا. وہ کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ مجھے نمبر گیم پہ شک ہے, اور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے وہ نمبر ثابت کرے. یہ ان کا بے شک ان کا دستوری اختیار ہے, اور اس میں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں جب ایسا مناسب سمجھے. یہ خالصتاً ڈسکریشن ہے جہاں تک میں ایک کانسٹیٹیوشن کے طالب. جس دن انہوں نے یہ کہہ دیا پھر اس دن پی ٹی آئی کو نمبر ہی ثابت کرنا پڑے گا نا, چونکہ گورنر کی آپ انٹینٹ کو کیسے چیلنج کریں گے؟ جی اس دن بالکل اس دن پی ٹی آئی کو اپنا نمبر ثابت کرنا پڑے گا. اور اپیرنٹلی مجھے آج کی تاریخ تک ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے گی کہ جس میں پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو کہ وہ اپنا نمبر ثابت کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں ذرا کنڈی صاحب سے پوچھوں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب. کنڈی صاحب پہلے تو ذرا مجھے ایک آپ کو مطلب بیسٹ وشز کے ساتھ ساتھ ذرا تاثرات تو بتایا نا. شہباز شریف صاحب کے آپ اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے ہیں, تو کیا تاثرات ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آپ کے سوال میں جو معصومانہ جو ہے وہ کیا بولوں یار, آپ کو اس میں بھی شرارت نظر آ رہی ہے. میں تو آپ کو بیسٹ وشز دے رہا ہوں اور آپ کو اس میں بھی شرارت نظر آ رہی ہے. کیا کروں میں آپ معصومانہ سوال نہیں کر رہے ہیں کیا؟ میں نے تاثرات پوچھے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب شہباز شریف صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ. بالکل, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس کی کولیشن پارٹنر ہے. میں اسپیشل اسسٹنٹ ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں. اور آگے بولیں اور کیا سوال کر رہے ہیں؟ بس میں نے پوچھا تھا تاثرات کیسے ہیں, تو آپ بتا دیں. اچھے ہیں تاثرات, بس اتنی سی بات ہے. اور کیا تاثرات بہت اچھے تاثرات ہیں. آپ اسلام آباد کا خیال کریں گے, آپ بہت دور بیٹھ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ کے ساتھ تبادلہ خیالات بھی نہیں ہو سکتا. ابھی بکرم صاحب نے دیکھیں اپنا ایک تجزیہ کیا, اس کا تجزیہ بہت میں ان کے تجزیے کا احترام کرتا ہوں, لیکن انہوں نے ساری
ون وے ٹریفک چلا دی، لیکن ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن پھر میں آپ کو بادامی صاحب کہہ رہا ہوں، میں جو ہے وہ پھر آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا نا کہ 24 گھنٹوں میں بہت کچھ. ویسے یہ بات ہے، اس کو بھی ہنس رہے تھے. یہ میں دونوں مہمانوں کو بتاؤں، میں کنفیس کر رہا ہوں، عمران اسماعیل صاحر، حبیب اکرم صاحب، یہ کنڈی صاحب نے 2 بڑی پیش گوئیاں کی تھی ہمارے پروگرام میں، جس پہ ہم نے باقاعدہ ریئیکشن ہمارا وہی تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور وہ بات ٹھیک ثابت ہوئی. میں نے ان کو پھر کہا، ایکنالج کیا کہ آگے بات. آپ بتائیں نا کہ آپ کا ریئیکشن کیا تھا پورے 1 منٹ کے سے تھے، کیا لگا رہے تھے یہ ریئیکشن تھا؟ 1 منٹ تو نہیں، لیکن میں حیران ضرور تھا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ پھر کوئی پریڈکشن کرنے لگے. لیکن دیکھیں جی، پالیٹکس میں دیکھیں کوئی فخر نہیں ہے. ابھی اکرم صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی جو ہے پی ٹی آئی کی کرسی سے اترے گا اور اپنے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا سیاسی طور پر. میں یہی سمجھا. دیکھیں پنجاب میں انہوں نے کہا نمبر گیم اور گورنر کیسے عدم اعتماد کا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ بھی نہیں جاتا، گورنر شاید اس کا کہہ دیں اعتماد کا وقت، اگر کوئی ایسے ایم پی ایز آ جائیں اور کہیں کہ جی ہم جو ہے اگر نون ٹوٹ سکتی ہے آپ بقول حبیب اکرم صاحب کے، تو کیا مسلم لیگ کاف کے ممبرز یا پی ٹی آئی کے ممبرز پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا پرویز الہی پنجاب کے اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا ہے؟ یہ میرا آج کا جو ہے وہ یہ آپ کا معصومانہ سوال ہے. میرا معصومہ دیکھیں پالیٹکس میں کوئی پرویز الہی صاحب ہمارے نائب وزیر اعظم تھے، پھر ان کے ساتھ اتحاد میں تھے، اتحاد میں کسی صورت شامل نہیں کرنا چاہتے. آج ان کے پاس 10 ممبر ہیں، انہوں نے ان کو چیف منسٹرشپ دے دی ہے. کیا پتا مطلب ہے کہ کل ہمارے بھی مطلب ہے کہ اتحاد میں ہو. آپ کو لگتا ہے اس بات کا امکان، آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہونے لگا ہے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، لیکن میں سیاسی تھوڑے سے پہلے بھی جب آپ پیش گوئی کر رہے تھے تو غیب کے علم کی بنیاد پہ تو نہیں کر رہے تھے نا، ظاہر تجزیہ نہیں. بس میرے ایک معصومانہ سا تجزیہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس میں ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. ہم ہمیشہ ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں، ہم آج بھی ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے اور کل بھی کرتے رہیں گے. تو یہ میرا ایک ہے مطلب ہے کہ آپ کا اس پہ تجزیہ یہی ہے کہ کیا پرویز الہی ہمارے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے؟ ہاں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹرولرز ہیں وہ ان کو برا بلا کہیں گے، پھر یہ بولیں گے یہ اس دفعہ برطانیہ کی سازش ہوئی ہے یا افغانستان کی یا ایران کی، جس ملک کا بھی کہیں کہ اس کی سازش ہو گئی ہے. کیونکہ جب پرویز الہی سے ان کو چھوڑ کے جائیں گے پھر یہ میں بھی مطلب میں صرف ایسے وہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہو سکتا ہے پالیٹکس میں کوئی کیونکہ پہلے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے ساتھ ابھی ہیں. دوسری بات ہے کہ میں عمران اسماعیل صاحب کی جو ریکارڈ درست کرنے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے فیصل صاحب اگر آپ ایک لمحے کو رکیں، اگر پھر آپ عمران صاحب کی بات کا جواب دیجیے گا اور وہ عمران صاحب سے پھر ان کا جواب لے لوں گا، لیکن اس سے میں کوئکلی اگر حبیب صاحب اس پہ تجزیہ دے سکیں. یہ ایک اور صورت جو کہ فیصل صاحب نے دکھائی ہے، اس کا آپ کو کتنی خارج از امکان لگتی ہے کہ پی ایم ایل کیو ماں پرویز الہی خارج از امکان نہیں؟ دیکھیے بالکل خارج از امکان نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی سائیڈ سوئچ کر لیں. جی بالکل ممکن ہے. اچھا جی بالکل پرویز الہی صاحب سائیڈ سوئچ کر کے، اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ان کا اس کو کیا سیاسی فائدہ ہوگا؟ ان کو اپنی مستقبل کی سیاست کے ساتھ نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کیا چودھری پرویز الہی صاحب کے جو ساتھی کیا بلکہ ان کے گھر کے اندر ان کا بیٹا کیا ان کے ساتھ ان کی اس رائے کا حامل، ان کے ساتھ اس رائے میں ان کا ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اگلے کوشچن. اس لیے آپ کو مشکل ضرور لگتا ہے، صورت ممکن ہے لیکن مشکل ہے جو مجھے اس لیے مشکل لگتا ہے. جی ممکن ہے، مشکل ہے. فیصل صاحب آپ کیا عمران اسماعیل صاحب سے کیا کہہ رہے تھے؟ پھر ان کی طرف جاؤں. دیکھیں مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. پرویز الہی صاحب چودھری شہزاد صاحب زرداری صاحب کے پاس آئے تھے رات کو. ہمارے جو روایات ہوتی ہیں وہ رواج ہوتا ہے، اور حبیب اکرم صاحب کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ دعا خیر کرتے تھے تو ہم ایک قسم کا ایک ورڈ دے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے دعا خیر کر دی، سب کچھ کر دی، اور اگلے دن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور پھر چودھری شہزاد صاحب پھر ہمارے ساتھ آ گئے تھے. تو پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور جو ہے کوئی چیز امپاسبل نہیں. اب عمران اسماعیل صاحب نے بات کی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ سینٹرز جو ہیں وہ آئے نہیں. میں ان کی ریکارڈ کی دوسری لیے بتاتا چلوں، سینٹرز آئے تھے، انہوں نے جو ہے گنتی بھی ہوئی تھی اور وہ سینٹرز اس سائڈ پہ چلے گئے تھے. ان کو سندھ ہاؤس سے یاد آیا، سندھ ہاؤس بالکل تھا. سندھ ہاؤس میں جب ان کو پارلیمنٹ لاجز پر جب حملے ہو رہے تھے تو ان کو سیکورٹی چاہیے تھی، تو وہ سندھ ہاؤس شفٹ ہو گئے جو مینیج تھے. انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پرائم منسٹر کے لیے. اور آپ مجھے بتائیں جب پی سی مظفر آباد میں آپ جو کچھ کر رہے تھے ایک بزنس ٹائکون کے لیے اپنی نئی اے ٹی ایم مشین کے لیے، کیا وہ درست تھا؟ آپ رن سنگلہ پر تو الزام لگاتے ہیں کہ رن سنگلہ جو ہے ان کے اوپر 14 FIR ہیں. کیا آپ کو علی امین گنڈاپور کی FIR قتل کی نہیں یاد، جس کے اوپر اس کے اپنے ایم پی اے
کہ ابھی بھی بھائی ہیں اور ان کی پارٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے. آج بھی گورنمنٹ یونیورسٹی کا وائس چانسلر کہہ رہا ہے کہ مجھے لیمن گنڈاپور میری لائف تھریٹ کر رہا ہے اور پورے کل میڈیا پہ تھا اور سوشل میڈیا بھی تھا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو کیا آپ کو یہ چیزیں نہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ایک وزیر صاحب تھے افریدی صاحب, وہ تو اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے کلمے پڑھ رہے تھے کہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے ان کی ہیروئن کے بیگ اور چیزیں دیکھی اور ویڈیو آج تک جو ہے منظر عام پر نہیں آ سکتی. تو ایسی قسم کے الزامات لگانا بہت آسان بات ہے. جب ان کے پاس کوئی جائے تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو ہے ضمیر کی آواز ہوتی ہے. جب ان کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو جو ہے بک گئے ہیں, سب کچھ ہو گئے. دیکھیے ایسی چیز. لیکن فیصل صاحب اب اس کی ایک تو ٹھوس وجہ ہے نا, سندھ ہاؤس میں تھے بھی سب تھے, اور دوسرا وہ جو ویڈیو تھی گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی, اس میں تو باقاعدہ بات ہو رہی ہے نا, باقاعدہ لین دین کی بات ہو رہی ہے اس میں. تو دیکھیں آخری بات میری, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کیوں ہمیشہ پی ٹی آئی والے بکتے ہیں یار؟ کیوں ان کے اوپر ہمیشہ الزامات لگتے ہیں؟ اچھا چلیں, اور آپ لوگوں کا نام کیوں ہمیشہ خریدنے والوں کی فہرست میں ہوتا ہے؟ نہیں ہم خریدنے والے نہیں ہیں. نہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بک رہے ہیں اور ہم ان کو نکال رہے ہیں, ہمارے لوگ بک رہے ہیں ہم ان کو نکال رہے ہیں. بھائی ہم نے تو کسی اور پارٹی میں ایسی چیز نہیں دیکھی ہے. صحیح, allow me to take a break کے بعد آتے ہیں واپس. ایک بار خوش آمدید کرتے ہیں. ذرا سے کنکلوڈ کرتے ہیں. حبیب اکرم صاحب پہلے آپ بتائیں, پھر عمران اسماعیل آپ کی طرف, اس کے بعد آتا ہوں میں. یہ آپ کے خیال میں ابھی سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کے لیے راستے ذرا مسدود ہوتے جا رہے ہیں, یا ورسٹ از اوور؟ پاپولیرٹی تو نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے کچھ اور بھی عوامل, تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوئی ان کے لیے یا نہیں؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ورس از اوور. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے کیوں اخذ کر رہا ہوں صورتحال سے, وہ یہ ہے کہ آپ ابھی ریسنٹلی کامران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا, آپ اس میں بھی ان کی ٹون دیکھیں, اور شروع سے آپ ذرا دیکھیے کہ عمران خان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کیا تھی. عمران خان نے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے ایک شعوری یا لاشعوری طور پہ فیصلہ یہ کیا کہ میں نے پوزیشن آف ویکنس سے کسی بھی قسم کا ڈائیلاگ نہیں کرنا. تو انہوں نے ابھی تحریک عدم اعتماد پوری طرح یعنی پیش ہو چکی تھی, اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے باجوڑ میں ایک جلسہ, لوور دیر میں شاید ایک جلسہ کیا, اور وہاں سے انہوں نے ایک ایگریسو سٹانس لینا شروع کر دیا, اور اس کے بعد وہ ایگریشن انہوں نے گجرانوالہ میں لا کے کنکلوڈ کیا. اور اس بیچ میں آپ دیکھیے کہ الیکشن بھی, ضمنی الیکشن بھی آ گئے اور بہت ساری چیزیں ہو گئیں. تو انہوں نے اپنی طاقت کا, جو اپنی عوامی حمایت کا ثبوت جو ہے وہ حاصل کر لیا. تو اب اس وقت اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں, اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں تو آج ہی صوبت پور میں بلوچستان میں وزیر اعظم گئے ہوئے تھے, تو میں ان کی تقریر سن رہا تھا بڑے غور سے. تو انہوں نے وہاں پہ فرمایا سیلاب زدگان سے خطاب کرتے ہوئے, حالانکہ اس کا کوئی محل نہیں تھا, لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی ہے. تو گویا آپ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کا اعتراف بین السطور اعتراف ہے. اسی طرح ٹھیک ہے جی اسی طرح جب آج ایک وفاقی وزیر جناب محترم جاوید لطیف صاحب آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس فرما رہے تھے, اور اس میں وہ عمران خان کے مذہبی خیالات اور انہوں نے مذہبی طور پہ جو باتیں کی تھی ان میں سے چن کے ایسے نکات اکٹھے کر رہے تھے, لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ جناب یہ نکات ہیں اور اس کی وجہ سے فلاں وہ کر. یعنی جب آپ ایک طرف وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں اور جاوید لطیف صاحب کسی انسان کے عقائد کی فہم کے اوپر, عقائد کی تفہیم کے اوپر اعتراضات فرما رہے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کہاں تک پہنچ. یہ سیڈ, گزشتہ کل میں ٹھیک ہے جی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اس اسمبلی کی مدت میں بھی توسیع کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں یہ بھی آپ کو یہ بیان بھی جی پارلیمنٹ میں توسیع ہو سکتی ہے. تو گویا آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ وہ جو پوزیشن آف اسٹرینتھ جس پر کھڑے ہو کے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی, آج وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کی اتحادی جماعت. اچھا عمران اسماعیل یہ تو بات کی کہ میں نے بھی یہی نقطہ لکھا ہوا تھا کہ ہم آخر میں بات کریں گے. میں یہ تو کنڈی صاحب سے پوچھوں گا, میرا اس پہ اوپینین ہے اور وہ ہمیشہ سے اوپینین ہے کہ یہ اتنا بے رحمانہ استعمال مذہبی حوالوں کا بھی, اور اس سے بھی بڑھ کر کسی کو ٹیگ کر دینا گستاخ یا غدار, یہ بہت ہی مطلب یہ دس از اے بٹ ٹو مچ. میں تو یعنی اس میں میری بڑی کلیئر ایک لائن ہے, لیکن میں مذہبی حوالوں کا بھی بہت بے دریغ استعمال کے میں خلاف ہوں. آپ پہلے اس پہ جواب دیجیے گا عمران اسماعیل صاحب کہ اس میں بھی خان صاحب کو تھوڑی احتیاطی برتنی چاہیے. میں پھر اس کی ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ
خدا نہ خواستہ ان کو توہین کا مجرم ایسا قرار دیا جائے وہ تو بالکل ہی غلط معاملہ ہے, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب وہ اس طرز کی باتیں کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ ہو سیاسی طور پہ تو پھر حق پر ہو, اور میرے ساتھ نہیں ہو سیاسی طور پہ تو پھر باطل پر ہو, مجھے ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے اور ورنہ یہ ہے. یہاں میری طرف کھڑا رہنا عمرے پہ جانے سے زیادہ اہم ہے یہ وہ. تو پھر یہ بھی آپ اب ٹو مچ نہیں کرتے کہ بھائی جو آپ کا سیاسی مخالف بھی جو ہے وہ بھی ایک اچھا سچا مسلمان ہوگا, وہ بھی اچھا سچا پاکستانی ہوگا, اس کی سیاسی رائے آپ کے خیال میں غلط ہو سکتی ہے, لیکن اس کو اسلام اور حق اور باطل کی جنگ اس کانٹیکسٹ میں بنا دینا یہ بھی زیادتی نہیں ہے. وسیم دیکھیں, بات یہ ہے کہ خان صاحب کا دین کی طرف بڑا رجحان ہے. ممکن ہے کہ دیگر جماعتوں میں بھی ایسے لیڈرز ہوں جن کا دین کی طرف رجحان ہو, اور کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا نہ ہو دین کی طرف رجحان, اور وہ اپنے اس دینی رجحان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں پریکٹسنگ لائف میں اس کو اپناتے بھی ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جب بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اسی طرف ہمیں بھی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی وہ دین کے حوالے سے ہی ہیں. اور وہی چیز وہ اپنے قوم کو ان کے جلسوں میں, ان کی خطابات میں, یا ان کے جو ٹاک شوز ٹی وی آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ کو ان کی جھلک نظر آتی ہے, بیکاز ہی از ایکچولی پریکٹسنگ اٹ. وہ تو بڑی اچھی بات ہے عمران صاحب. نہیں دیکھیں نا, مثال کے طور پہ جب وہ یہ کہتے ہیں, جب وہ موازنہ کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح پی ٹی آئی کی مقبولیت گھر گھر جا پہنچی ہے, ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ایک طرف کچھ نون کے لوگ ہیں, اور پھر موازنہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ و ترویج اسلام کر رہے تھے تب کس طریقے سے گھر گھر میں کچھ اسلام اور کفر والے لوگ تھے. یہ موازنہ تو نہیں ہے, نہیں بنتا نا اتنا آسانی سے. موازنہ نہیں کر رہے. دیکھیں, جب بھی آپ اپنے کسی اسلامک واقعے سے جوڑتے ہیں کسی چیز کو, کیونکہ آپ کی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ جو آپ جس سے محبت کرتے ہیں, الفت کرتے ہیں, آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو بھی وہی نصیحت کرتے ہیں, وصیت کرتے ہیں, اور آپ اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ جو آس پاس کے جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان سے آپ سبق لیتے بھی ہیں, اور آپ ان کو نریٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایسا ہوا تھا, اس میں یہ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ نتائج آئے تھے. واقعات کو نریٹ کرنے سے اگر تاثر یہ بنتا ہو کہ جو میرے ساتھ ہے وہ عاشق رسول ہے اور جو ساتھ نہیں, تاثر آپ کچھ بھی بنائیں, تاثر بنتا ہے نا, لیکن تاثر آپ کچھ بھی بنائیں, لیکن دین کے اوپر بات کرنے سے تو آپ نہیں روک سکتے نا کسی کو. وہ کوئی اگر غلط بات کر رہے ہیں دین کا تو بات کرنا اچھی بات ہے, اس طرح کرنا کہ جو میرے ساتھ ہے وہی دین کے ساتھ ہے صرف, یہ تو جاتی ہے نا. غلط بات تو آج اقبال احسن نے کی نا, انہوں نے جو ٹویٹ کی, جو ویڈیو انہوں نے ٹویٹ کی, وہ انہوں نے توڑ جوڑ کے خان صاحب کا کوئی کلپ کدھر سے کوئی کلپ کدھر سے انہوں نے لگا کے, اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ دین کی توہین. نہیں, وہ تو میں نے کہا ہے, فیصلہ پوچھوں گا, وہ تو انتہائی, وہ تو ایسی ہر روش قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اس نے ہمارے سوسائٹی کے فیبرک کا بیڑا غرق کیا ہے کہ سیاسی مخالف کو جو ہے وہ مذہب مخالف شو کرو. لیکن آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اپنے سیاسی مخالف کی مذہبی وابستگی پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا, اس کے بھی عاشق رسول ہونے میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا, اس کو تو کوشچنیبل ہی بنا سکتا ہے. میں کون ہوں, وہ وسیم نہ خان صاحب نے کہا ہے نہ میں کسی کو کہہ سکتا ہوں, یہ نہ کسی کو کہنا چاہیے, کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا چاہیے کہ کون عاشق رسول ہے کون عاشق رسول نہیں ہے. سب جو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ چچور پن میں سب سے آگے ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ وہ اس وقت تو عوام میں تو جا نہیں سکتے. خان صاحب کے اوپر کرپشن کا کیسز کوئی مل نہیں رہا ہے, اور وہ یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ اکیلے کر رہے ہیں. مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی, بس یہ فیصل کریم کنڈی اس پہ زیادہ لائٹ ڈال سکیں گے کہ ان کی اس کاوش میں میں نے پیپلز پارٹی کو ان سے علیحدہ رکھا. یہ ٹھیک ہے, میں کنڈی صاحب سے سوال کروں, یہ بات ٹھیک ہے. ان کے بیانات, پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے بیانات بھی جو ہیں وہ مجھے اسی ٹائپ کے ملے ہیں کہ وہ they don't want to get. میں ابھی کہیں یہ کہہ رہا تھا, ابھی میں آفس میں کہیں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑی امید ہے, اور میں نے کہ پیپلز پارٹی پہ آپ گورننس, باقی مسائل, کرپشن, وہ اس پہ آپ تنقید کرتے ہیں, لیکن ان معاملات سے پیپلز پارٹی نے آپ کچھ ایک دو ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن بطور مجموعی اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ دور رکھا ہے بلکہ اس سے لا تعلق ہی کیا ہے. کنڈی صاحب, آئی ایکسپیکٹ کہ آپ اس پہ یہی کہیں گے کہ میں نے جس طرح کہا عمران خان صاحب کے مذہبی حوالے یہ وہ, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, میری تو اپنی رائے ہے کہ ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. لیکن امیجن سرکاری ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس نشر ہو رہی ہو جس کا خلاصہ یہ ہو کہ یار یہ آدمی جو ہے نا اس کی مذہب سے وابستگی ٹھیک نہیں ہے. امیجن وزیر اطلاعات ٹویٹ کر رہی ہوں جس کو میں کوڈ بھی نہیں کروں گا, جس میں وہ ہیش ٹیگ استعمال کر رہی ہوں توہین کا مجرم عمران خان. یہ تو زیادتی ہے نا, مطلب یہ عمران خان دشمنی میں سوسائٹی کا بیڑا غرق تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو کنڈی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟
دیکھیں وسیم، پالیٹکس میں پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے اور جس میں جو ہے اب وہ آخری حدوں تک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پولرائزیشن ہو رہی ہے، اس میں آپ نہیں کہہ سکتے، اور پولرائزیشن زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا، دیکھیں ملکوں میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب قحط آتا ہے یا ایمرجنسی آتی ہے تو دونوں ملک میں جنگ بندی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہو، عوام جو ہے پاکستان کی خدا نخواستہ وہ جدھر بھی جائیں ان کی اپنی مرضی، لیکن ان کو اقتدار چاہیے سے۔ دیکھیں مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے پالیٹکس میں، مذہب پہ ڈیبیٹ کم از کم میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنا مذہب کا علم نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ کورونا کے بعد اب ڈینگی کی وبا ہے جو کہ سر اٹھا رہی ہے اور بڑے خطرناک انداز سے سر اٹھا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی تک وہ نمبرز وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک کورونا کے تو، اور انشاءاللہ پہنچیں گے بھی نہیں، لیکن ایک ایسی چیز ضرور ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ ابھی حنید لاکھانی صاحب، معروف سماجی ورکر، وہ اس کا شکار ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اسپتالوں کی حالت عجیب ہے۔ یہ رائٹ ٹائم ہے، بلکہ آلریڈی اٹ از اے بٹ لیٹ، کہ ہم ڈینگی کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیں اور اویئرنیس کرنا شروع کر دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ نہ کرے اس پہ بات ہم اس وقت کرنا شروع کریں جب بہت ساری ہلاکتیں ہو چکی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی لیٹ ہو چکے ہم، لیکن یہ صحیح وقت ہے۔ تو ڈینگی کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے بچ سکتے ہیں، علامات کیا ہے اور صورتحال کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ڈینگی کی وبا سر اٹھا رہی ہے، بے قابو ہو رہی ہے، صورتحال بہت سنگین اور سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ صورتحال گراؤنڈ پہ کیا ہے بتائیں گے ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ کامل عارف صاحب، اور ڈینگی کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے بچا جائے، ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کریں گے جناب پروفیسر سعید خان صاحب سے۔ سر سعید صاحب، آپ سے ذرا ہم نے کوئکلی کچھ بنیادی سوالات ڈینگی سے متعلق۔ پہلا بتائیے گا کیسے ہو جاتا ہے ڈینگی؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے جو وائرس کے ذریعے انفیکشن پھیلتا ہے، اور یہ ایک خاص قسم کے مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے جس کو ایڈیز ایجپٹائی مچھر کہتے ہیں، ماسکیٹو کہتے ہیں۔ تو یہ وائرس اس مچھر کے ذریعے انسان کے ذریعے منتقل ہوتا ہے جب یہ مچھر انسان کو کاٹتا ہے اور اس کو ڈینگی لاحق ہو جاتا ہے۔ اب ایک خاص قسم کا مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی ہوتا ہے، تو یہ عملاً ممکن ہے کہ انسان کو پتہ لگے کہ بھائی یہ خاص قسم کا مچھر اسے کاٹ رہا ہے یا عام قسم کا کاٹ رہا ہے، یا اس کا حل صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس صورتحال میں جانے سے بچا لے کہ جہاں اس کو کوئی بھی مچھر کاٹے؟ پبلک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں تمیز نہ کرے کہ چاہے یہ خاص قسم کا ہے، عام قسم کا ہے، کیونکہ وہ دکھتا نہیں کب وہ کاٹتا ہے، اور یہ نظر سامنے سے تو نہیں آئے گا کہ وہ کاٹ رہا ہوگا۔ تو ہر طرح کے مچھر سے ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح ہم ڈینگی سمیت باقی بیماریوں پہ بھی قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ ہر مچھر کوئی نہ کوئی بیماری کاز کرتا ہے، تو صرف ڈینگی سے بچنا نہیں ہے بلکہ باقی ساری مچھروں سے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو سر اس میں پھر ایک بات یہ بڑی مشہور ہے کہ جناب یہ صاف پانی میں ہی پلتا ہے یا پیدا ہوتا ہے ایسا، تو یہاں صاف پانی سے مراد کیا ہے؟ صاف پانی سے مراد منرل واٹر ہے، بوائلڈ واٹر ہے، یا مثال کے طور پہ گھر کے سامنے اگر بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے، جو کہ ظاہر ہے صاف سے مراد ان معنوں میں تو صاف نہیں کہ میں اس کو پی تو نہیں سکتا، لیکن اس میں کوئی سیوریج یا کوئی گند نہیں ملا ہوا، تو یہ ڈینگی کے کانٹیکس میں یہ والا پانی جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی صاف کہلائے گا؟ اس میں بھی ڈینگی ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ دوسرا ایک بڑا مسکنسپشن ہے کہ لوگ یہ صرف سمجھ رہے کہ یہ صرف صاف پانی میں پھیلتا ہے۔ ہاں، اس کا ہم بہتر طریقہ ہے کہ صاف پانی میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ یوزلی مچھر جو ہے 2 سے 3 ہفتے اس کی لائف سائیکل ہوتی ہے، اور اس میں یہ 3 بار انڈے دیتا ہے اور ہر بار 100 انڈے دیتا ہے۔ تو یہ انڈے جب ڈرائی جگہ پہ ہو تو یہ تقریباً پورے سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور جب بھی اس کو پانی ملے گا، نمی ملے گی، خوراک ملے گا، تو اس میں سے مچھر نکل سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر طرح کے مچھر سے ہر وقت اور ہر طرح کے ماحول میں، چاہے وہ صاف پانی ہو، گندا پانی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تب جا کے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ صرف اس کو ڈسکریمنیٹ کریں کہ یہ فلاں مچھر ہے، یہ صاف پانی والا ہے، وہ ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے اس کے امپورٹنس ہو سکتی ہے، لیکن پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کو جنرلائز پبلک کے لیے آسان کرنا چاہیے کہ یہ صاف پانی میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ یعنی آج کل کی صورتحال میں دیکھیں تو بارش کا پانی جگہ جگہ کھڑا ہے نا، پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں پانی کھڑا ہے، تو بالکل اس پانی سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ بظاہر صاف نہ بھی لگ رہا ہو تو بھی اس سے بچنا چاہیے، اس میں صلاحیت ہے کہ ڈینگی کا مچھر اس میں ہو،
اور وہ کاٹ لیں, یہ پاسبلٹی ہے. آئیڈیل یہ بالکل آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ یہ صاف پانی نہیں کاؤنٹ ہوگا, بلکہ یہ اس میں بھی مچھر پل سکتے ہیں, اور کسی طرح کے بھی پانی جو فریش واٹر ہے اس میں یہ ڈینگی پایا جا سکتے, تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. آلرائٹ. اچھا, اور یہ ڈینگی کا مرض جو ہے یہ کورونا کی طرح کنٹیجیس تو نہیں ہے, یہ ایک مریض سے دوسرے مریض پہ پھیلتا تو نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہی لوگوں نے, کل کی بات ہے کہ کورونا سے نمٹا ہے, تو لوگوں کو یہ ذہن میں آ گیا کہ یار اگر کسی کو مرض ہے تو پھر اس سے دور رہو. ڈینگی کے مریض کے معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ڈینگی ویکٹر بورن ڈیزیز ہے, اس میں ویکٹر ضروری ہے, ویکٹر یہاں پہ مچھر ہے, تو یہ ڈائریکٹ ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل نہیں ہوتا, لیکن یہ مچھر کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اس لیے جب بھی اگر کوئی بندہ انفیکٹڈ ہو تو اس کو مچھر کے کاٹنے سے بچانا چاہیے, اس کو اپنے آپ کو محفوظ رہنا چاہیے. وہ خود تو انفیکٹڈ ہے, لیکن جب دوسرا مچھر اس کو کاٹے گا اور وہاں سے پھر وہ دوسرے لوگ کاٹے گا تو یہ بیماری وہاں سے پھیل سکتی ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ پرسن ٹو پرسن یہ منتقل نہیں ہوتی. ڈینگی کے مریض کے ساتھ کھانا کھانا, ہاتھ ملانا, اس نے کہیں ہاتھ رکھا ہو تو وہاں ہاتھ رکھنا, کورونا والی احتیاط تو ضروری نہیں ہے, صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل, اس طرح کی آئسولیشن بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں, کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی آئسولیشن کووڈ کی طرح, کیونکہ کووڈ سانس کے ذریعے پھیلتا ہے اور یہ مچھر کے کاٹنے یا ویکٹر بورن ڈیزیز ہے, تو یہ اس سے مختلف ہے اس کا جو ٹرانسمیشن ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کا سوالات اور پوچھنے ہیں کہ اس کا علاج کیا, اگر ہو جائے تو پھر کیا کریں, اور یہ علامات کیا ہیں, یہ کیسے پتہ چلے کہ ڈینگی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے. لیکن میں اس سے پہلے کامل عارف صاحب, آپ نے تو کراچی وغیرہ سارا دیکھا اپنے پروگرام کے سلسلے میں بھی اور ادروائز, تو ایک طرف تو یہ مصیبت ہے, باقی اس سے لڑنے کے لیے کتنا تیار ہے, کیا صورتحال کیا ہے اس وقت ہے, تو بتائیں. دیکھیے وسیم, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو حکومت اس ٹائم پہ ایک ڈینگی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے, اس نے سیلاب متاثرین کا مقابلہ کرنا ہے, اور سیلاب کے وہ متاثرین ہیں جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور پانی کے بیچوں بیچ بیٹھے ہیں, یا پانی ان کے اطراف میں موجود ہے, اور وہیں پر ہی جو ہے وہ مچھر جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. تو جب آپ ان تک ابھی ہم بیسک سہولیات نہیں پہنچا پا رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا انتظامات کرنے ہوں گے, ہم ان کو مچھروں سے کیسے بچائیں گے. تو یہ تو سندھ اور پنجاب اور بلوچستان, یہ تینوں صوبوں کا سیم مسئلہ ہے, اور پنجاب میں بھی سیم صورتحال ہے, سندھ میں بھی سیم صورتحال ہے, بلوچستان میں بھی. اچھا, پھر آ جاتے ہیں کراچی اور سندھ کو تھوڑا سا کمپیئر کرتے ہیں. کراچی میں تو لیبارٹریز ہیں, لوگ جاتے ہیں ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, جو سندھ میں کچے میں جہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں میسر, ان کے پاس واش روم جانے کی سہولت نہیں ہے, تو وہ ٹیسٹ کہاں سے کرائیں گے؟ اگر ان کو بخار ہے تو بخار میں پڑے ہوئے ہیں وہ. اور کتنے لوگ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس ڈینگی کے مرض سے مبتلا ہو کے سیویئر بیمار ہوں گے, کہیں ہو سکتا ہے کہیں کسی کی اموات واقع نہ ہو جائے. تو سندھ بلوچستان میں تو یہ صورتحال, اور پنجاب میں جہاں پہ سیلاب کی صورتحال ہے وہاں پہ یہ خطرات موجود ہیں. دوسری بات اب آپ لے لیں کہ یہاں پہ مافیات سرگرم ہو جاتے ہیں. جیسے لیبارٹریز میں اپنا ریٹ بڑھا دیا, لیبارٹریز کے اوپر رش لگنے لگا ڈینگی کے ٹیسٹ کے لیے, کیونکہ ڈینگی کے لیے CBC کا بار بار کرانا ضروری ہے. پھر ہاسپٹلس میں ابھی کراچی کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. آپ چلے جائیں بخار کا کیس لے کے, آپ کو کہیں گے ہمارے پاس پیشنٹ ایڈمٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے. اب یہ کیوں ہوا کہ ہاسپٹل مافیا ہے, یہاں پہ حکومت کا کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ جائیں گے, ڈاکٹر آپ کو بخار دیکھے گا, آپ کو 102 103 بخار ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2-4 گھنٹے آئسولیشن میں رکھ کے ایک آدھ ڈرپ لگا کے چھٹی دے دیں کہ آپ گھر جا کے ریسٹ کر لیں, لیکن وہ آپ کو ایڈمٹ کر لیں گے. جو سیویئر پیشنٹ ہے اس کے لوگ جو ہے مریض کو لے کے سفارشیں کراتے گھوم رہے ہیں, کبھی کسی ہاسپٹل, کبھی کسی ہاسپٹل, کبھی کسی ہاسپٹل میں. کراچی میں اس ٹائم کے تمام سرکاری ہاسپٹلوں میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر مکمل جو ہے کہنے کے ڈینگی کے پیشنٹس جگہ ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات, آپ کو ٹیسٹ کی رپورٹ جو پہلے 2 گھنٹے یا 6 گھنٹے میں مل جاتی تھی, اتنا لوڈ ہے اس ٹیسٹ کا کہ آپ کے پاس لیبارٹریز میں ٹیسٹ کی گنجائش نہیں ہے. تو اور اس میں آپ نے کیا کیا ہے, جب ڈینگی پوری طرح سے پھیل گیا ہے, لوگوں میں افیکٹڈ ہو گیا ہے, لوگ کئی زیادہ متاثر ہو گئے, تو آپ نے چند ایک مقامات کے اوپر ڈینگی کے اسپرے کرا کے, مشینیں کرا کے ایک ویڈیو جاری کر دی ہے. آپ عملی طور کے اوپر آپ نے کراچی میں کتنے % ڈینگی کا اسپرے کیا, اور آپ کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا. حکومتیں پہلے کام کرتی ہیں, یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ کسی کا مرڈر ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو جھنجھوڑ کے زندہ نہیں کر سکتے. جب مرڈر ہو گیا وہ ہو چکا ہے. تو یعنی ان معنوں میں کورونا والی صورتحال ہے کہ جب ہمیں فون آ رہے ہوتے تھے کہ بھائی کوئی جان پہچان لگوا کے اسپتال میں داخل کروا دو, اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی, یہ وہی والی سچویشن کراچی میں ہے, پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ایگزیکٹلی ایسی صورتحال ہے. بالکل اس ٹائم پہ ایگزیکٹلی ایسی صورتحال ہے. تو آپ صرف اس کو کمپیئر کر لیں کہ کراچی میں یہ صورتحال ہے, تو سیلاب کے پانی میں جو مچھر پل رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ روڈوں کے اوپر ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, تو خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کیا حالت ہوگی. یہاں پہ تو لوگوں کے پاس پھر بھی الحمدللہ اتنی استطاعت ہے کہ وہ ہاسپٹل
یا دوسری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, خود اسپرے لے کے کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ کیا حالت ہو رہی ہوگی, اور وہاں اگر وہ خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال خراب ہوئی تو آنے والے دن کتنے ورسٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس سیلاب کا سامنا, بھوک کا سامنا, پھر ایک اضافی. تو ڈاکٹر صاحب آپ اسی پہ مجھے بتائیں کہ اگر اب اللہ نہ کرے یہ ہو جاتا ہے کسی کو اور اسپتال کی بھی صورتحال کامل نے بتا دی, تو اب گھر میں رہ کے کیا کر سکتے ہیں, یہ بتائیں کہ اس مرض کے اثر کو کم کیا جا سکے. جی پہلے اگر علامات کو دیکھا جائے, علامات بتا دیں پہلے, چلیں پتہ کیسے چلے کہ یہ جو ہوا ہے وہ ڈینگی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے. علامات اس میں تیز بخار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی اور دوسری علامات جس طرح جوڑوں میں شدید درد ہے, آنکھوں میں درد ہے, متلی یا کیک آنا ہے, تو یہ علامات اگر بخار کے ساتھ کوئی ایک علامت ہے تو یہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ ڈینگی. اور پھر یہ کنفرم کیسے ہوتا ہے, جس طرح کورونا میں بھی علامات ہوتی تھی تو پھر بندہ ٹیسٹ کراتا تھا تو کنفرم ہو جاتا تھا کہ یا ہے یا نہیں ہے, ڈینگی میں 100% کیسے کنفرم ہو؟ کیونکہ ابھی وبا اس وقت شہر میں ہے, تو اگر یہ علامات ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ اس کو ڈینگی ہوگا, لیکن کنفرم ہم لیبارٹری ٹیسٹ سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس کا مشورہ آپ کا یہ ہے کہ یہ علامات ہوں تو پھر ڈینگی والی احتیاط کر لی جائے پھر بالکل, اور ٹیسٹ کے بغیر بھی احتیاط کی جائے. اور وہ احتیاط کیا آخر میں بتا دیں کیا کریں اگر ہو گیا تو کیا کریں؟ وہ یہ کہ اپنے اسپیشلی جو پلیٹلیٹس ہے اس پہ لازمی نظر رکھیں. سی بی سی ایک ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹس خاص ٹی وی سے کم تو نہیں ہو رہے, اس حالت میں لازمی ہاسپٹل وقت بر وقت جانا ضروری ہے. اور وہ ٹیسٹ کہلاتا ہے سی بی سی, جو پلیٹلیٹس کے تعداد کے بارے میں بتاتا ہے. سی بی سی کے ذریعے جو بلڈ کا عام ٹیسٹ ہے خون کا, اس بلڈ ٹیسٹ سے پلیٹلیٹس پتہ چل سکتا ہے. اور اسی طرح جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہے وہ NH1 ایک اینٹیجن ہے, اس ڈینگی کا وہ چیک کیا جا سکتا ہے یا ELISA کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ جو ہے سی بی سی ہے, جس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ پلیٹلیٹس خدا نخواستہ بہت زیادہ تیزی سے اگر کم ہو رہے ہیں تو لازمی طور پہ ہاسپٹلائز بندہ ہو اور وہ جا کے ڈاکٹر سے کم رجوع کرے کہ اگر اس کو ٹرانسفیوژن یا بلڈ کی ضرورت پیش آئی پلیٹلیٹس کی تو وہ بر وقت. یہ کام تو میرے اسپتال میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر گھر پر ہے تو پھر یعنی اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے کہ جناب پلیٹلیٹس انجیکٹ کروانے پڑے یا کوئی, تو کوئی ایسی چیزیں کہ فلاں کھائے تو امیونٹی بڑھے گی, فلاں کھائے تو چانس کم ہو جائے گا, ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ بخار کے لیے بخار جو دوائی ہے وہ لینی چاہیے, پیراسیٹامول وغیرہ بر وقت, اور ساتھ ساتھ اپنی امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے فلوئڈس کا زیادہ انٹیک لینا چاہیے کہ بلڈ میں جو پلیٹلیٹس کمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو وہ اس کو ریکور کیا جاتا ہے. جوسز اسپیشلی بہت زیادہ مفید اس میں ہو سکتی ہے جو فریش جوسز ہیں, اور فلوئڈ میکسیمم فلوئڈ لی جائے تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کسی ڈاکٹر سے رابطے میں ہو, مشورے میں ہو, تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو تو آپ بر وقت. اور کامل آخری بات آپ بتا دیں, پیناڈول نہیں مل رہی مارکیٹ میں بخار پہ, تو لوگ پھر یہی لیتے ہیں نا پیناڈول, ہمارے کیا کرتے ہیں پھر وہ نہیں مل رہی. جی وسیم بھائی, انفارچونیٹلی پیناڈول مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. پیناڈول کے لیے مافیا کیونکہ کراچی کے اندر بہت اسٹرانگ ہے. آج جب یہ ایک ہفتے سے پیناڈول شارٹ تھی, جو 20 روپے کا پتا تھا وہ 60 روپے کا ایک پتا ہو گیا. اس کے بعد ہماری کیونکہ لوگوں کی سائیکی ہے وہ ایک بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ پیناڈول ہی کھانی ہے, تو لوگ اس کی جو آلٹرنیٹ ٹیبلٹس ہیں جیسے کیلپول ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ اس کے آلٹرنیٹ ہے, اسی طرح سے اور دوائیاں ہیں, تو ہمارے لوگ وہ نہیں کھاتے. تو پیناڈول مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی. اس ٹائم پہ 800 سے 900 روپے کی ہول سیل تھی, یعنی کہ ایک پتا جو ہے 60 روپے کا تھا. اچھا دوسری بات یہاں وسیم بھائی, میں آپ کی یہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پر ڈے جو ہے ایک مریض کے چیک اپ کے لیے اس کو تقریباً اگر وہ سستی لیبارٹری سے ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کا پر ڈے کا خرچہ 2 سے 2,500 روپے ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کسی اچھی لیبارٹری یا کئی بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو 10 سے 15,000 روپے پر ڈے کا خرچہ ہے. تو غریب آدمی اگر جو کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں, اگر ان کو بخار ہو رہا ہے تو آپ وہ سوچیں وہ اس حالات کے اندر جہاں پہ معاشی حالات ہے تو وہ 2,000-2,500 روپے پر ڈے کہاں سے افورڈ کرے گا. رائٹ. ابھی یہ اعلانات آئے, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ابھی اعلانات آئے کہ جناب وہ پلیٹس کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے, سارے ٹیسٹ کی قیمت کم کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. آئی ہوپ ایسا ہو. آئی ہوپ پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی کوئی لگام ڈالیں, کورونا کے ماحول کی طرح کھلا نہ چھوڑ دیں کہ انہوں نے جتنا چارج کرنا ہے کرنا, اور گورنمنٹ کے لوگ کہیں ہم کیا کریں, ہمارا تو بس نہیں چلتا. تو بھائی ان کا بس چلتا ہے عام لوگوں پہ, اور عام لوگ مر جاتے ہیں اس میں, لٹرلی مر جاتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس میں بھی کہیں ہمیں نظر آئے. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.